الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وأيدنا مخدومنا معصومنا مقصودنا محبوبنا منزومنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله مولانا العلي العظيم. کیا شان ہے پیارے نبی اپنے عطا سروری معراج سے دی برتری بلغ العلا بکمالہ. ظلمات تھی جب کفر کی شرک و ضلالت بت گری ایمان کی روح پھونک دی کشف الدجا بجمالہ. اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی دشمن کو دعا جس نے دی حسنت جمیع خصالہ. دنیا میں ایک دھوم مچی آواز آنے لگی پڑھ لو درود امتی صلو علیہ وآلہ. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. آج مختصر سا ہمارا مضمون نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور آپ کے واقعات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا وقت جب ہوا، آپ 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے اور ماہ نبوت طلوع ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہونے والے قریب تھے، اکثر یہودیوں اور نصرانیوں کو پوری معلومات تھی. ایک یہودی اکثر مکہ المکرمہ آیا کرتا تھا، بڑا ماہر تھا، بڑا جانکار تھا. اکثر وہ مکے والوں کو پوچھا کرتا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا. بار بار وہ کرتا تھا. ایک مرتبہ پھر وہ جب آیا تو اس نے معلوم کیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا، تو بتایا کہ عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے عبد المطلب کی ملاقات کرواؤ. جناب عبد المطلب کی ملاقات کروائی تو اس نے کہا کہ یہ بچہ جو آپ کے گھر میں آنے والا ہے یہ بہت بڑا، دنیا کا سب سے بڑا بچہ ہوگا اور تمام دنیا میں غلبہ اس کا آئے گا. لوگ ان کی مخالفت کریں گے لیکن کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکے گا. میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ یہود جب معلوم کریں گے کہ ان کی پیدائش عرب میں ہوئی ہے تو وہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ان کا خیال کرنا، دھیان رکھنا.
وہ یہودی نے جناب عبد المطلب کو پوری بات بتائی تو جناب عبد المطلب نے پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے تو یقین ہے کہ میرے اس بیٹے کا بہت بڑا مقام ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کے انتقال کے بعد ہوئی۔ بی بی آمنہ آپ کی والدہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد محترم دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہم معلوم کریں اور اپنی زندگی میں ہونے والے بہت سارے واقعات کو ہم بھی اس سے جوائن کرتے رہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اپنے پاس بلا لیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ تھا کہ بڑی طاقت ہوتی، باپ ہوتے تو جس کے باپ ہوتے ہیں اس کی دھوپ ہوتی ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے، اس کی قوت ہوتی ہے۔ باپ کے جانے سے آدھی طاقت ختم ہو جاتی ہے، آدھی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کا یہ اصول ہے۔ بہت کم جگہ پہ یتیم لوگ پلکتے ہیں، ورنہ عام طور پہ یتیموں کو دبا دیا جاتا ہے، یتیموں کو جو ہے نیچا کر دیا جاتا ہے۔ وہ تو مقدر والے لوگ ہوتے ہیں جو یتیموں کو آباد کرتے ہیں، وہ تو صاحب نصیب ہوتے ہیں جن کے گھر آسمانوں میں چمکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے گھر میں یتیم ہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو تو وہ آسمانوں میں ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ دنیا والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، فرشتوں کو وہ چمکتے ہوئے گھر نظر آتے ہیں۔ تو یتیموں کا بہت کم لوگ خیال کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ دنیا ہی میں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں آگ ہو جاتی ہے، ان کی زندگیوں سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد محترم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ بی بی آمنہ کے گھر میں عجیب و غریب منظر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت تشریف لائے، آپ کو کوئی متلی نہیں، کوئی وامٹ نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی ناپاکی نہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اپنی والدہ کی کوکھ سے پیدا ہوئے آپ سجدے میں گرے، اور سجدے میں گر کر آپ کی انگلی مبارک آسمان کی طرف تھی اور آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ آپ کا پہلا کلمہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم صاف ستھرے پیدا ہوئے، کوئی گندگی آپ کے اوپر نہیں لگی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا تھا۔ ادھر کسریٰ جو بادشاہ تھا اس نے دیکھا کہ اس کے محل کے 14 بڑے بڑے مینارے گرے اور آنکھ بند ہو گئی اور زلزلہ آنے لگا۔ اس نے اپنے تمام پادریوں کو جمع کیا کہ کیا بات ہے، اچانک ایسا کیوں ہونے لگا؟ پادری نے بتایا کہ میں بڑے پادری سے معلوم کرتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے معلوم کیا تو بتایا کہ یہ وہ زمانہ ہے، اس زمانے میں نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں جن کی آمد کے لیے یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں اب تبدیلی آنے والی ہے جس کو ارحاس کہتے ہیں عربی میں۔ حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے ہم آگے بھی واقعات سنتے ہیں کہ کیا کیا تبدیلیاں قدرتی ہو رہی تھی دنیا کے اندر۔ سائنٹیفک حساب سے اگلی دنیا کے واقعات کو دیکھے، اگلی زمین کو دیکھے اور اگلے آسمان کو دیکھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کی زمین کو دیکھے تو اس کے اندر بہت سارا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے لیے لمبا وقت چاہیے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے دنیا میں، بی بی آمنہ کے گھر میں نور ہی نور بیٹھ گیا۔ بی بی آمنہ خود فرماتی ہے
جناب عبد المطلب کو کسی نے شکایت کی کہ آپ کی بہو تو بیوہ ہے اور بہترین خوشبو لگایا کرتی ہے، وہ اتنی مہنگی خوشبو لگاتی ہے کہ مکہ کا امیر سے امیر آدمی بھی ایسی خوشبو نہیں لگا سکتا۔ جناب عبد المطلب نے بی بی آمنہ کو بلا کر پوچھا، بیٹا لوگ شکایت کرتے ہیں کہ تم اتنی مہنگی خوشبو کہاں سے لاتی ہو؟ بی بی آمنہ نے فرمایا کہ ابا جان میں کہاں سے ایسی مہنگی خوشبو لاتی، آپ کے بیٹے جناب عبداللہ کی وفات پر میرے پاس رہ کیا گیا، 2-4 بکریاں دے گئے تھے اور ایک باندی برکہ نام کی تھی جن کا نام تھا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، بس اس کے علاوہ جناب عبداللہ کی کون سی ملکیت تھی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ المکرمہ فتح کرنے کے بعد تشریف فرما تھے اور آپ کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مکہ کے لوگ آپ کے سامنے آ کر تھڑ تھڑ کانپتے تھے، آپ کا رعب چھایا ہوا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رعب دیا تھا، 1000 کلومیٹر تک آپ کا رعب پڑتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر مکہ کے لوگ کانپنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا، تم مجھ سے مت ڈرو، تم مجھ سے مت گھبراؤ، میں تو اس بی بی آمنہ کا بیٹا ہوں، میں تو اس غریب آمنہ کا بیٹا ہوں کہ جو آمنہ بچپن میں کچے چمڑے جانوروں کے لا کر ابال کر ہم کو کھلایا کرتی تھی، میں اس آمنہ کا بیٹا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، اتنا مال نہیں تھا، جس کی وجہ سے جب قبیلہ بنو سعد کی عورتیں مکہ المکرمہ میں آئی اور حضور علیہ السلام کو کوئی بھی لینے سے تیار نہیں تھا، ہر عورت پوچھتی کہ ان کے ابو ہیں تو کہتے کہ نہیں ہے۔ بی بی آمنہ جانتی تھی کہ ان کے دل پر کیا گزرتی تھی اور یتیموں کی مائیں جانتی ہے کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، وہ کن حالات سے دوچار ہوتی ہے وہ معاشرہ نہیں جانتا ہے۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں بیواؤں کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں یتیموں کی قدر کرنی چاہیے، اپنے فیلنگ کو سب پر نہیں تھوپنا چاہیے، اپنی زندگی کے خوشگوار حالات کو لوگوں پر نہیں تھوپنا چاہیے، اپنی فیملی کی زندہ ہونے پر لوگوں پہ نہیں تھوپنا چاہیے۔ جن کے گھروں میں یتیمی ہوتی ہے، جن کے گھروں میں بیوگی ہوتی ہے، دولت کے باوجود بھی وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر غربت کے عالم میں تو بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی تو اپنے یتیموں کا خیال کریں، ہم تو بڑی بڑی سوچوں میں رہا کرتے ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے بیانوں کے شوق، بڑے بڑے مولاناؤں سے ملنے کے شوق، بلاؤ اپنے گھروں میں معصوم یتیم بچوں کو اور ان کی دعوت کرو، ان کو کھلاؤ، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرو، ان کا ایک آنسو قسم خدا کی کئی ولیوں کی دعاؤں سے آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یتیم پیدا ہوا تھا اور میں ہی جانتا ہوں کہ یتیمی کی زندگی کیا ہوا کرتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کی زندگیوں کو فارملٹی میں لا کے رکھ دیا ہے، نیچرل لائف سے ہم غائب ہوتے جاتے ہیں۔ اپنے نظریات کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ بس ہماری آنکھوں میں تو لوگوں کی دکانیں، مکانیں، گاڑیاں، کپڑے، دولت نظر آتی ہے، کاش ہمیں چلتا پھرتا سر جھکا کر یتیم بچہ بھی نظر آتا، کبھی چلتے ہوئے بچے کو پوچھ بھی لیتے کہ بیٹا تیرے چہرے سے لگتا ہے تو یتیم ہے۔ جب نظریات بدلیں گے، جب نگاہیں بدلیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بچہ کون ہے، یہ عورت کون ہے۔ ہم نے تو عیبوں کے بھنڈار کھولے ہیں، ہم نے تو اپنے نظریات کو بدل کے رکھا ہے، ہمارے دلوں کے اندر احساسات کی زندگی غائب ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے بھی ہماری زندگیوں پر احساس نہیں آ رہا ہے، نصرت نہیں آ رہی ہے، مدد نہیں آ رہی ہے۔
آج ہمارے معاشرے میں ہم اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا کاروبار، میری فیسلٹی، میری زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے میں ہم تباہ ہو گئے، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت اس لیے نہیں آئی کہ تمہیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے محلے میں کتنے یتیم ہیں، کن کی آنکھوں میں باپ کے پیار کے آنسو آ رہے ہیں، کن کی آنکھوں میں رات کی تنہائیوں میں باپ کی یادیں ستا رہی ہے۔ تم تو اپنے گدوں پر اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے سو جاتے ہو، ان بچوں کو جا کر پوچھو جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب باپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے تو وہ ساری دنیا سے اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس کو نیکی نہ سمجھا، ہم نے کسی بچے کو بلا کر ذمہ داری نہیں لی، ہم نے دنیا میں فوق کر دیے، پیسے عیاشیوں میں فوق کر دیے، اپنی خواہشات میں فوق کر دیے، لیکن ایک یتیم بچے کو پال کے اپنی جنت کو ہم نے آباد نہیں کیا، ایک یتیم بچے کو آباد کر کے ہم نے اپنے خاندانوں کو آباد نہیں کیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت کمی نظر آتی ہے۔ یتیم تڑپتا رہے گا، کوئی پرواہ نہیں، یتیم روتا رہے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ کبھی جا کر محلے کی بیوہ کو پوچھتے کہ تیرے یتیم بچوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، تم سب کچھ ہو سکتے ہو، تم عالم ہو سکتے ہو، تم مولوی ہو سکتے ہو، تم علامہ ہو سکتے ہو، تم داعی ہو سکتے ہو، تم سب کچھ ہو سکتے ہو، لیکن تمہارے محلے میں، تمہارے پڑوس میں اگر یتیم روتا ہے تو تم خدا کی قسم دیندار نہیں ہو سکتے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ قرآن گواہی دیتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بتائیں دین کو جھٹلانے والا کون ہے، دین کو جھٹلانے والا کون ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں وہ سب سے بڑے بے دین ہیں۔ اس لیے ہم اپنے دین کی تباہی کیا کریں۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ نظریات سکھائے ہیں کہ ہم اپنے نظریات کو بدلیں، اور اپنے معاشرے کے اندر کوئی یتیم اگر اس طرح کی زندگی گزارتا ہے، آپ کے مالوں میں، آپ کی دکانوں میں، چمکتے ہوئے گھروں میں اور چمکتی ہوئی دکانوں میں اللہ کی وہ رحمتیں اور برکتیں نہیں اترے گی جو ایک غریب جھونپڑے کے اندر اللہ کی رحمتیں اترے گی۔ اس لیے ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں ان باتوں کا خیال کریں۔ ہمیں تو اتنا شوق ہو جاتا ہے گا کہ دکھاوے کے بغیر ہمارے پیسے خرچ نہیں ہوتے، بتائے بغیر خرچ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک تو عمل ایسا کریں جو کسی کو معلوم نہ ہو، اور وہ یتیموں کی دعائیں ہمارے پیچھے دوڑتی رہے، بھاگتی رہے۔ ہمیں اس طرح کام کرنا ہے، کم از کم جو لوگ مالدار ہیں اپنے بچوں کی چونچلے پورے کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بہترین چپلیں دلا دیتے ہیں، بہترین کپڑے دلا دیتے ہیں۔ برس میں ایک مرتبہ اپنی فیملی سے تذکرہ تو کر لیا کرے کہ جا بیگم ذرا تپاس کر لے، معلوم کر لے کہ ہمارے محلے میں کون سے ایسے بچے ہیں، کون سی ایسی عورتیں ہیں۔ میں نے اپنے بچے کو روزانہ کھلایا پلایا ہے، روزانہ بہترین کپڑے پہنائے ہیں، برس میں ایک مرتبہ تو بہترین کپڑے لا کر میں اس کو دے دوں جس کے باپ کا سایہ اس کے گھر سے اٹھ چکا ہے۔ آپ دلیلیں چھوڑیے، یہ تو ایسی ہے، ایسا ہے، وہ سب چھوڑیے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ کام کو گزریے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ یتیم کیسا ہونا چاہیے، وہ بیوہ کیسی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اڑوس پڑوس میں ہوں گے۔ اتنا بڑا مقام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اپنے گھروں میں گلے بناؤ، اپنے گھروں میں صدقے کی عادتیں ڈالو، اور ان بچوں کو آباد کرو جو تمہارے بچے در گھر فی کے لیے بھٹکتے ہیں، لوگ چوپڑیوں کے لیے بھٹکتے ہیں، لوگ اپنے کپڑوں کے لیے بھٹکتے ہیں۔ وہ مسلم معاشرہ کیا کام کا
جس مسلم معاشرے کے اندر بڑے خرم خواہ بستے ہو، وہ پیسے والے بستے ہو، وہ زمینوں کے مالک بستے ہو، وہ شو روم کے مالک بستے ہو، اور اسی معاشرے کے اندر ایک یتیم اپنی ماں کے پاس آنسو بہاتا ہو، تمہارے شو روم کوئی مطلب کی نہیں، تمہاری دکانیں کوئی مطلب کی نہیں، تمہاری زمینیں کوئی مطلب کی نہیں، قیامت کے دن یہ آنسو تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنو، اگر تم میں طاقت ہو اپنے رشتہ دار کی، اپنے محلے کے یتیم کی، کہ تم اس کا کام نکال سکو، اس کے بعد بھی اگر تم نے نہیں نکالا تمہاری دولت بھی چھین لی جائے گی اور تمہارے حالات بدل دیے جائیں گے۔ لوگ تعویذ ڈھونڈیں کہ تعویذ دے دو، دھندا ٹھپ ہو گیا، مندی آ گئی، حالت خراب ہو گئی۔ اللہ نے تیرے دھندے کو آباد کرنے کے لیے تیرے محلے میں ہیرے رکھے ہیں، تو اس کو آباد کر دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں یہ ساری چیزیں تھی۔ آپ چلتے پھرتے ان نگاہوں سے پہچان لیتے تھے کون انسان دکھی ہے، کون انسان پریشان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر ایک بچے پر نگاہ پڑ گئی۔ آپ نگاہ بدلیں گے، قسم خدا کی پہچان لیں گے آپ کو یتیم بچہ کون ہے۔ میں بھی انجار میں تھا، جمعیت کی میٹنگ میں، تو ہم چائے پینے بیٹھے، ایک چھوٹا سا بچہ چائے بھر رہا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر اس کے اوپر نگاہ رکھی، پھر میں نے اس کو بلایا کہ بیٹا تیرا ابا نہیں ہے؟ وہ ہندو تھا، تو کہا نہیں میرا ابا نہیں ہے، میری اماں کے لیے میں یہاں نوکری کرتا ہوں۔ تو آپ کی نگاہوں میں اگر یہ طاقت پیدا ہوگی تو آپ چپل پہچان لیتے ہو، آپ جینس کے کپڑے پہچان لیتے ہو، آپ اپنی دکان اور زمین کو پہچان لیتے ہو، اللہ تمہاری نگاہوں میں جنت کو پہچاننے کی بھی طاقت عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاموش بچے کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، تم کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ یہ سارے بچے کھیلتے ہیں، تم کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا میں اس سوچ و فکر میں پڑا ہوا ہوں کہ کل صبح عید ہوگی اور سارے لوگ اپنے اپنے والد محترم کی انگلیاں پکڑ کے چلیں گے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کل کس کی انگلی پکڑ کے عیدگاہ میں جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بچہ میرے ساتھ آؤ۔ حضرت بشیر کو بھی آپ نے فرمایا تھا ہم دیندار ہیں تو یہ دینداری دکھائے۔ حضور کی بہت بڑی بڑی سنتیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی عادتیں ہیں یہ۔ حضرت بشیر سے بھی آپ نے فرمایا تھا جب گھوڑے پر خالی گھوڑا ایک آیا، حضرت بشیر نے پوچھا کہ میرے ابو کہاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ادھر کا منہ کر لیا، آپ کا دامن پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا اللہ کے رسول والدہ سے محروم تھا، اب میرے ابا بھی نہیں ہیں۔ اس وقت آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا اما ترضا یا بشیر، اما ترضا یا بشیر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا کا، اے بشیر تم راضی ہو اس بات پر کہ آج سے تمہارا باپ محمد رسول اللہ بنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو بیٹا گھر پر لے گئے اور اپنی محترمہ سے فرمایا کہ دیکھو بی بی فاطمہ سے کہو حسن و حسین کے کپڑے کوئی ہو تو ان بچوں کو پہنا دے۔ وہیں کپڑے نہیں تھے، وہیں حالات خراب تھے، وہیں کھانے کو موجود نہیں تھا۔ صلاۃ و سلام ہو اہل بیت پر، صلاۃ و سلام ہو اہل بیت کے خاندان پر کہ جنہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے گھروں میں کپڑے کے کپڑے، موبائل کے موبائل، سامان کا سامان پڑا ہے، لیکن ہمارے دل کہاں چلے گئے اللہ ہی جانے۔ ہماری دل کے اندر وہ طاقتیں کہاں چلی گئی جو اپنے لیے جینا سیکھے تھے، وہ دوسروں کے لیے جینا ہم بھول گئے ہیں۔ درد دل کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے فرشتے کم نہ تھے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں درد رکھا ہے، وہ درد کو کم از کم پیدا کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں پیدا کیجئے۔ کوئی ہیلے حوالے کر کے چھٹکارا نہ پائیے، لوگوں کی برائیاں معلوم کر کے چھٹکارا نہ پائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ کے وہاں سے کپڑے پہنوا دو، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو کہا کہ بیٹا اب تم راضی ہو
تمہاری اماں عائشہ ہو اور تمہارے ابا محمد رسول اللہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی چھوڑا کر وہ بچہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں میں کھیلنے لگا، کودنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو آج بہت خوش ہو گیا، مجھے تو ایسے ابو ملے جو کسی کو نہیں مل سکتے، مجھے تو ایسی امی ملی ہے جو کسی کو نہیں مل سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے صبح میں، پیر ذوالفقار صاحب لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، تم کہتے تھے کہ سارے مدینے کے ابا اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کے جائیں گے، آؤ بیٹا میں دکھاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ اور میں بتاتا ہوں کہ یتیم کا کیا مقام ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھے پر اس بچے کو بٹھایا اور بٹھا کر مسجد نبوی میں۔ ہمارے کو مزاج نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا دین آ گیا تو من چنی من چنا، میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ جب تک قبر میں جانے تک اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ نہیں آتا وہاں تک ہم کچھ نہیں ہیں، فیل ہیں ہم، جب تک اللہ کی معافی نہ مل جائے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، فرمایا ٹھیک ہے لیکن میری خوشی تو اس دن ہوگی جس دن میرا رب کہے گا عبد القادر آج میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ زندگی ہماری ہے، ہم دھوکے میں نہ رہیں، اپنی دولت پہ، اپنے دین پہ، اپنے مال پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی قوت پہ، بلکہ برابر اپنی لائف کو نیچرل لائف بنائیں اور اس کے اندر چلتے رہیں۔ جب جب جیسا جیسا موقع آئے امت کا کام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام کو امت میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سارے گروپ بھی یہ کام کرتے ہیں، ان کا بھی ہم تعاون کریں۔ ایک مدرسے والے آئے، ان کا بھی تعاون کریں۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے ابھی جیسے 2 سال سے ہماری تجارتیں بھی کمزور ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے ابھی سیزن کا موقع آیا ہے، تو وہ یہ چند دعائیں شاید میں نے کسی کے واٹس ایپ پہ ڈالی ہے کہ وہ دعا پڑھ کے ہم خریدی کریں۔ اللہم انی اسألک خیرہا والی دعا، وہ دعا سے اللہ تعالیٰ نقصان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے نومبر کے 5 تاریخ تک کی اپنی خریدی کو کریں، اس کے بعد پھر ہم تھوڑا وقت گزاریں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی نئی خریدی کریں۔ جذبات میں آ کر اڑوس پڑوس کو دیکھ کر اتنا سارا مال نہ بھروا لے کے جب بعد میں ہم قرضے میں آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائے، لیکن لالچ میں نہ جائے، اس سے نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم ان تمام چیزوں پر دھیان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔